اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھا لیا تھا؟ پیارے دوستو، جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالموں اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ تم انسانوں پر ظلم کیوں کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا سب برابر ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب ہے کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا۔ آپ نابینا لوگوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پہ لگتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن با دن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں، اس لیے بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اور یوں وہ یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر جاتے ہیں اور کشمنی نامی ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ آپ اپنے شاگردوں سے تھوڑا سا الگ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا۔ تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا
اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ علماء کے مطابق جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور آپ کے شاگردوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جاسوسی کرنے والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد یہودا تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی۔ بنی اسرائیل کے علماء اور بادشاہوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے۔ حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا تھا، اور جو لوگ اس میں اختلافات کر رہے ہیں وہ خود بھی شک میں ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، وہ محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ دوستو، ویڈیو